لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو زیارت قبور کے حوالے سے ہے کہ قبروں کی زیارت کے آداب کیا ہیں. کیونکہ شب برات آنے والی اور شب برات میں ہم لوگ کثرت سے قبروں کی زیارت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. قبروں کی زیارت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہے، لیکن میں نے ان میں سے چند احادیث کا انتخاب کیا. اس کے بعد پھر مسائل کی طرف آتے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، بس اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ حوالہ اسکرین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزورها فانها تذکر الآخرہ. حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، بلا شبہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، بس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے. اس احادیث سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو لوگ وہ احادیث اٹھا کر بیان کرتے ہیں جو علماء کے نزدیک منسوخ ہے، اور وہ احادیث اٹھا کر بیان کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدین کے شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین کریمین وہ مومن اور مسلمان نہیں تھے. تو ان احادیث سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی اجازت نہیں تھی، اب مجھے اجازت دے دی گئی ہے، اب تم بھی زیارت کیا کرو. تو لہٰذا ممانعت کی کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے، سو اب تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو اور بیہودہ بات مت کیا کرو. حضرت انس سے ہی روایت ہے، حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکرکم الموت. فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے. حضرت بشیر بن خصاصیہ جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشارت یافتہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جوتوں سمیت قبروں کے درمیان چل رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ اے جوتوں والے جوتے اتار دو. تو لہٰذا جوتے پہن کر قبرستان نہیں جانا چاہیے، باہر قبرستان کے اتار دینا چاہیے. ہمارے یہاں قبرستان میں راستے بنے ہوتے ہیں، ٹائلسیں لگے ہوتے ہیں، بے شک وہاں تک تو ہم جوتے پہن کر جا سکتے ہیں، لیکن قبرستان کے جب اندر داخل ہوتے ہیں اس راستے سے ہٹ کر جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پر جوتے ہمیں احتیاطاً اتار دینی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ممانعت ہے. ایک اور روایت میں حضرت عمر بن حزم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، صاحب قبر کو تکلیف نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح تمہیں تکلیف پہنچائے گی یا اس کے جسم میں داخل ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اس حوالے سے میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، ویڈیو بنا چکا ہوں. ویڈیو کا لنک بھی میں اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. کہ مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت وہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. اور مومن کی تکلیف اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مومن کو ایذا دی اور تکلیف دی اس نے مجھے ایذا اور تکلیف دی. تو قبروں کے اوپر کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو لوگ تدفین کے لیے جاتے ہیں اور قبروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب ایک منظر ہوتا ہے. بعض لوگ شور شرابہ کرتے ہیں،
4-5 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بتانے والے، یہ لکڑی اس طرح رکھو، یہ مٹی ہٹاؤ، لکڑی الٹا کرو، سیدھا کرو، اس طرح مطلب کہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ جو چیز اصل ہے تدفین کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ سب چیز تو ہم نہیں کرتے اور وہ سب معلوم بھی نہیں ہے، لیکن ان سب کے حوالے سے ہم لوگ بتانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس کا ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں کرتے کہ جو شخص ابھی میت وہاں پر لیٹا ہے اس پر کیا کیفیت طاری ہے اور اس وقت ابھی کیا گزر رہی اس پر۔ کل ہم بھی اسی طرح لیٹے ہوں گے اور ہمارا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوگا، اور تدفین کے بعد ہمارے ساتھ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو خدا کے واسطے علم حاصل کریں اور احکام شرع کے مطابق ہم لوگ قبرستان جائیں، زیارت قبور کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جاتے تھے تو آپ سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ حضور سلام کرتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ سلام کے مختلف الفاظ ہیں اور بہت ساری احادیث ہے سلام کے حوالے سے، تو لہٰذا کسی کو کہنے میں دشواری ہو تو اتنا بھی کہہ لینا کافی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین۔ قبروں کے کچھ مسائل ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا گھر سے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت وہاں جا کر کرنا یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور زیارت قبور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس تلاوت یاد پر خواہ دیکھ کر ہر طرح جائز جبکہ لوجہ اللہ ہو، یعنی قبر کے پاس قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرے یا زبانی ہر طرح جائز ہے جبکہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور قبر پر نہ بیٹھے، نہ کسی قبر پر پاؤں رکھ کر وہاں پہنچنا ہو، اور اگر بھی اس کے وہاں تک نہ جا سکے تو قبر کے نزدیک تلاوت کے لیے جانا حرام ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیا حکم ہے کہ وہاں پر قبروں پر چڑھ کر جانا، کودکتے ہوئے، پھدکتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے، اس طرح اپنے مرحومین کی قبروں تک جانا حرام ہے، کہ دوسروں کی قبروں کو آپ پامال کر رہے اور اس کی سخت بے ادبی اور ان کو اذیت پہنچاتے ہوئے آپ ان تک پہنچ رہے اپنے مرحومین کی قبروں تک، تو پھر اس طرح جانا ہمارا اور آپ کا کوئی ثواب نہیں بلکہ ناجائز و حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ کنارے سے ہی جہاں تک کسی قبر کو روندے جا سکتا ہے تلاوت کرے۔ آگے در مختار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر ایسے راستے پر بھی چلنا ممنوع ہے جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ نیا راستہ بنا لیا گیا ہو، یہاں تک کہ جب اپنی میت کی قبر تک کسی دوسرے قبر کو پامال کیے بغیر نہ پہنچ سکتا ہو تو وہاں تک جانا ترک کرے۔ تو وہاں تک جانا یعنی قبروں کے اوپر چڑھ کر جانا پڑے تو اس طرح جانا ممنوع ہے، اور ایسے راستے پر بھی چلنا ممنوع ہے کہ چلتے چلتے بعض نشانات پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ایسے راستے پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قبر پر سبزی پھول ڈالنا یہ بہت اچھا عمل ہے، قبروں پر گلاب وغیرہ کے پھول رکھنا اچھا عمل ہے۔ علامہ شامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پھول جب تک تر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے میت کا دل بہلاتا ہے اور خدا کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس بات سے اس حدیث پاک کے اتباع کے لحاظ سے اس کا مندوب ہونا، محبوب ہونا اخذ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو قبروں پر آپ نے ٹہنی توڑ کر آپ نے رکھ دیا اور فرمایا کہ اس کے ذکر سے اور جب تک یہ تر رہے گی اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، تو اس حدیث پاک سے اس سے یہ اخذ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر بتی قبر کے اوپر رکھ کر نہ جلائی جائے، بعض لوگ قبروں کے اوپر ایک ایک مٹھی بالکل قبروں پر رکھ کر جلا دیتے ہیں، یہ اگر بتی جلانا کیا ہے؟ اگر بتی جلانا فی نفسی کوئی ثواب کا کام نہیں بلکہ یہ ایک اچھا عمل ہے، محبوب عمل ہے، لیکن اس سے مردے کو کوئی فائدہ یا ثواب نہیں پہنچتا ہے،
اور اگر بتی بھی اس وقت جلانے کا حکم ہے جب وہاں پر لوگ موجود ہو اور لوگوں کو اس کی خوشبو ملے۔ جو اصل چیز ہے ہم لوگ وہ کام نہیں کرتے، اصل چیز اصال ثواب ہے، فاتحہ خوانی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ سب چیزیں اصل ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اگر بتی جلاتے ہیں، اگر بتی جلانا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن آپ جلائیں، لیکن قبروں کے اوپر نہیں بلکہ کنارے پر اور 2-4 اگر بتی جلا دیں خوشبو کے لیے۔ عالمگیری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قبر کی چھت حق میت ہے، ہاں قریب قبر پر زمین خالی ہو وہاں پر سلگاں کی خوشبو محبوب ہے۔ تو یہ زیارت قبور کے آداب ہے۔ جب ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان سب چیزوں کا ہم لوگ لحاظ نہیں کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا وہاں جانا ہمارے لیے باعث ثواب ہو، بلکہ بعض اوقات ہمارے لیے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ